الخبر وهي 6 أحرف وتسمى الحروف المشبهة بالفعل لكونها على 3 أحرف فصاعدا كالفعل بل وفتح آخرها كالماضي ووجود معنى الفعل فيها وكما أن الفعل يرفع وينصب فكذلك هي ترفع وتنصب ضمیر جہاں فاعل کا معنی بنتا ہے وہاں فاعل، جہاں مفعول کا معنی بنتا ہے وہاں مفعول. غور سے سنیے مثلا حروف دوسری نوع میں ایسے حروف ہیں. تنصب یہ حروف نصب دیتے ہیں. دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ فاعل ہے. تنصب میں ضمیر فاعل ہے یعنی صروف کی طرف رکھتے ہیں. یہ حروف نصب دیتے ہیں کس کو؟ جو کو بنے گا وہ مفعول ہے. الاسم اسم کو یہ حروف نصب دیتے ہیں. وترفع یہی حروف رفع دیتے ہیں. یہی حروف جو میں ترجمہ کرتا ہوں یہ اوپر سے نہیں لے کے آتا ہوں، یہ اندر ضمیر ہے. ترفع یہ حروف رفع دیتے ہیں کس کو؟ الخبر خبر کو. وہی یہ حروف کیا ہیں؟ 6 احرف 6 حروف ہیں. 6 حروف کہنا صحیح ہے، اگرچہ احرف بھی پڑھتے ہیں لیکن قانوناً صحیح ہے یا نہیں یہ بعد میں ہدایہ میں جب پڑھیں گے جمع کی بحث ہے کہ یہ کون سی جمع ہے. احرف افعل جمع قلت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات نہیں ہے. احرفن 6 ہوگا نا. 6 احرفن یہ مبتدا ہے، 6 خبر ہے لیکن یہ 6 اضافہ ہے آگے کی طرف. 3 سے لے کر 10 تک کی جو عدد ہے ہمارے پاس 3 4 5 6 7 8 9 یہ تمام اعداد اپنی تمیز کی طرف اضافہ ہوتی ہیں. 3 آلاف 3 آلاف 4 آلاف 5 آلاف 6 آلاف واضح ہو رہی ہے نہیں؟ 7 آلاف 8 آلاف 9 آلاف یعنی 3 سے لے. اس کو کہتے ہیں جو بعد میں 10 کے بعد جو ذکر ہوتی ہے وہ تمیز ہوتی ہے. یہ عدد بھی کہتے ہیں سابقہ، اس کو ممیز بھی کہتے ہیں. ممیز یعنی جس کے لیے تمیز کی ضرورت ہے، جس کو تمیز دی جاتی ہے. دائماً یہ جو عدد ہے ہمارے پاس یہ ممیز ہوتی ہے یعنی لازمی طور پر اس کو تمیز دی جائے. مثلا 3 کیا 3 مبہم ہے، اس کے لیے تمیز کی ضرورت ہے. یعنی تمیز دینا یعنی کیا مطلب؟ 3 جو ہے میرے پاس مرد نہیں ہے بلکہ رجال ہے، مثلا 3 روپے ہے مثلا. دائماً بنفس نفیس عدد مبہم ہوتی ہے ہر زبان میں، ایسا نہیں کہ فقط عربی میں. اردو میں آپ 3 کہیں، کیا 3 ضروری ہے کسی چیز کی طرف، یہ 3. وہاں کا فارسی عربی جو بھی زبان ہے اس 3 کے ساتھ کیا 3 وہ تمیز. اسی لیے 3 سے لے کر 10 تک کی جو عدد ہے وہ اس کے بعد جو تمیز ہوتی ہے جمع کی شکل میں ہوتی ہے. مثلا 3 آلاف الف نہیں، 3 الف غلط صحیح، عام آدمی بھی نہیں بولے گا یہاں پر 3 الف. بازو کے بعد 3 آلاف. اما جب 10 سے تجاوز کرے گا مثلا تو اس کے اوپر الگ قانون جاری ہوگا، مفرد ہے وہاں پر تمیز. 12,000 روپے 12 آلاف نہیں، 12 الف 17 الف. یہ عدد کی بحث بعد میں آئے گا. عوامل میں بہت مہم بحث ہے. اگر عوامل جس نے صحیح طرح نہیں پڑھی اس عدد میں تو جو ہے عام استعمال میں بھی غلطی کر جاتا ہے. صحیح موضوع کی بات یہ مانو ہو بس. وہی یہ حروف 6 احرف 6 حروف ہیں. یہ کہ ضمیر حروف کی طرف 6 خبر ہے یہ کے لیے دائماً خبر مرفوع ہوتی ہے. تو 6 ٹھیک ہے 6 میں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ یہ عدد بات والے کی تمیز کی طرف اضافہ ہوتی ہے. دائماً 3 سے لے کر 10 تک کی جو عدد ہوتی ہے وہ اضافہ کی شکل میں ہوتی ہے. وہ تسمہ یہ سما یسمی یہ وہ مادہ ہے تسمیہ باب تفصیل سے. وہ تسمہ سما یسمی سما یسمی ہے مفرد کے مؤنث کا صیغہ ہے، مفرد مؤنث غائب. اور یہ 2 مفعولی ہے. دائماً 2 مفعولی ہونے کے ساتھ ساتھ 2 مفعولی ہو اور مجہول ہو. دیکھیں وہ تسمہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہو تو تسمی ہونا چاہیے، مجہول ہو تو اس کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے. تو اب 2 مفعول ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نائب فاعل سے کیا مراد؟ جو اس کا فاعل ہے اس کو حذف کرو، مفعول اول کو اس کا نائب فاعل بناؤ، مفعول ثانی کو نصب کی شکل میں ہی لے کے آنا ہوگا. تو دیکھیے وہ تسمہ ضمیر اندر ہے جو وہ نائب فاعل ہے. تسمہ کے اندر ضمیر ہے وہ پلٹتی ان حروف کی طرف. ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ الحروف. یہ مفعول ثانی ہے.
الحروف المشبہۃ بالفعل نام رکھا جاتا ہے. المشبہۃ صفت حروف کے لیے، واضح ہوئی بات. بالکل. بالفعل باہر سے جر ہے، فعل مجرور ہے، جار مجرور متعلق مشبہہ ہے. واضح ہوئی بات ہے. بنے وتسمى، اور ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے. کیا نام رکھا جاتا ہے؟ مفعول ثانی آ رہا ہے. الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف جن کو مشبہۃ پڑھے تو جو ہے کیا معنی بنتا ہے؟ جن کو تشبیہ دی گئی ہے فعل کے ساتھ. اگرچہ مشبہۃ بھی درست ہے لیکن بہتر یہ کہ المشبہۃ بالفعل یا المشبہۃ بالفعل بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وہ نام رکھا جاتا ہے شباہت رکھنے والے حروف فعل کے ساتھ. یہ نام رکھا جاتا ہے مشبہۃ اسم فاعل کا صیغہ پڑھنے صورت میں. المشبہۃ بالفعل وہ حروف جن کو تشبیہ دی جاتی ہے فعل کے ساتھ. کیوں؟ ان حروف کا نام کیا رکھتے ہیں؟ حروف مشبہۃ بالفعل. مثلا میں پوچھوں گا حروف مشبہۃ بالفعل کتنے ہیں؟ 6. میں پوچھوں گا کیوں مشبہۃ بالفعل؟ یعنی وہ حروف جو شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ. کس چیز میں؟ وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے. زید کالاسد، زید شیر کی طرح. کس چیز میں؟ جس چیز میں شباہت رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ، شباہت کی وجہ. تو یہاں پر یہ حروف شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ. کس چیز میں؟ لکونہا علی ثلاثۃ احرف، پہلی صورت یہ ہے اس لیے کہ یہ حروف 3 حرفی. لکونہا، لام نے جر دیا کون کو، کون اضافہ ہو رہا ہے ضمیر کی طرف. علی ثلاثۃ احرف، ثلاثتی کو یہاں پر جر دے دے علی کے ذریعے سے. یہ ثلاثہ مرکب نہیں کسی دوسری عدد کے ساتھ، تنہا 3 ہے. ثلاثۃ عشر نہیں ہے کہ جو ہے علی ثلاثۃ عشر نون پڑھیں گے. واضح ہو گئی بات. علی ثلاثۃ، یہ ثلاثہ ہم نے کہا کہ دائماً آگے اضافہ ہوتی ہے، یہ عدد 3 سے لے کر 10 والی. احرفن مضاف الیہ ہے احرف، اس لیے کہ یہ 3 حرف پر مشتمل ہے. فصاعدن یا اس سے زیادہ. دیکھیں ان میں 3 حروف ہے یا نہیں ہے؟ ان میں 3 حروف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں کتنے ہیں؟ 4 حروف ہیں. آخر میں جو تشدید ہے اس کو بھی حساب کرو. جس طرح سے ہمارے پاس فعل ثلاثی اور فعل رباعی ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ثلاثی اور رباعی ہیں. ان کچھ حروف ثلاثی کچھ رباعی ہیں. کل فعلی، فعل کی طرح. یہاں پر کاف تشبیہ ہے کہ نہیں؟ ایک یہ صورت. وہ فتحی، یہ واو نے عطف کیا ما قبل پر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ واو ما قبل جو کون ہے نا، کون مجرور ہے، اس پر عطف کر کے جو معطوف کا اعراب ہے وہ یہاں آئے گا. اور کس چیز میں فعل کی طرح دوسری صورت بیان ہو رہی ہے. وہ فتح آخرہا، آخرہا یعنی آخر الحروف، ضمیر پلٹتی ہے حروف کی طرف. اور ان حروف کے آخر میں فتحہ ہونے میں کل ماضی، ماضی کی طرح. ماضی کی علامت کیا ہے؟ ماضی کا علامت آخری حرف مفتوح ہونا چاہیے. آخری حرف کا مفتوح ہونا ماضی کی علامت ہے. واضح ہو گئی بات. ایک دفعہ مثلا میں کہتا ہوں ضربہ کیا صیغہ ہے؟ ماضی کا. ضربہ مفرد کا صیغہ ہے ماضی کا. مفرد ہونے پر کیا علامت ہے؟ ماضی کے ہونے پر کیا علامت ہے؟ واضح ہو گئی بات. 2 سوال یہاں پر. ضربہ آپ نے کہا مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے. مفرد ہونے پر کیا دلیل ہے؟ علامت کیا ہے مفرد کی؟ تثنیہ اور جمع کی علامت نہیں ہے، اس میں لہذا مفرد ہے. ماضی کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ ہے. واضح ہو گئی بات. اگر کہیں آخر میں فتح نہ آ جائے تو وہ کوئی اور وجہ ہوگی وہاں پر. مثلا ضربو ہے، ضربو میں آخر میں فتح کہاں ہے؟ واو کی وجہ سے ضمہ دیا، لیکن حقیقت میں ضربہ ہی ہے. کل ماضی کی طرح. ان حروف کے آخر میں بھی دیکھیں ان، ان، لیکن، لعل، ان تمام حروف لیتا آخر میں فتح ہے. 2 صورتیں ہو گئی شباہت کی. 2 صورتیں. پہلی صورت 3 حرفی اور 4 حرفی ہونے میں، دوسری صورت آخر میں فتح ہونے میں، تیسری ووجود معنی الفعل فیہا، یہ بھی ما قبل پر عطف ہے، اسی طرح سے جر آئے گا. اور تیسری صورت فعل کا معنی موجود ہونا ہے، وجود معنی الفعل فیہا فی الحروف، ان حروف میں. بالفعل. کتنی صورتیں ہو گئی شباہت کی؟ 3. کیا کیا معنی ہے اس میں؟ مثلا ان میں کیا معنی ہے فعل کا؟ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر حرف میں ایک فعل کا معنی پایا جاتا ہے. 4تھی صورت وَكَمَا أَنَّ الْفِعْلَ، جس طرح سے فعل، دیکھو ان نے نصب دے دیا یہاں پر. ان کیا ہے یہاں پر؟ حروف ہے مشبہۃ بالفعل ہے، اسم کو نصب دیتا ہے. کما ان الفعل،
فعلا نہیں پڑھو، الف لام دار اسم ہے، لہذا ان الفعل یرفع، جس طرح سے فعل رفع دیتا ہے، وینصب، اور فعل نصب دیتا ہے، فکذالک، اسی طرح ہی یہ حروف ترفع رفع دیتے ہیں، وتنصب اور نصب دیتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ ترفع میاں ہاں کیوں ایسے پڑھا گا؟ کما ان الفعل فعل یرفع، یہ فعل لفظ فعل کی طرف ضمیر پلٹتی ہے، یرفع میں ضمیر مذکر ہے وہ فعل کی طرف، یرفع یہ فعل رفع دیتا ہے، وینصب اور نصب دیتا ہے، فکذالک اسی طرح یہ حروف جمع ہے نا، جماعت ہے بالکل، یہ حروف ترفع، یہ حروف چونکہ جماعت کی طرف ضمیر پلٹتی ہے تو وہ مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے، یہ حروف رفع دیتے ہیں، وہ تنصب اور نصب دیتے ہیں. یہ چوتھی صورت ہو گئی شباہت کی. جس طرح سے فعل رفع دیتا ہے نصب دیتا ہے، مثلا ضرب زید عمرا، ضربا نے جو ہے زید کو رفع دیا اور عمرا کو نصب دے دیا. اسی طرح ان زیدا قائم، ان نے ایک کو نصب دے دیا ایک کو دونوں کیسے شکل کی فعل نہیں الٹا ہو جاتا ہے نصب. تو آخر میں آپ لوگ اشکال کریں تو پھر کیا فرق رہ گیا فعل اور حروف؟ تمام چیزوں تو یہ فعل بن گئی، میں جو ہے معنی حدث نہیں پایا، اختیار نہیں ہے، معنی حدث نہیں، معنی حدث نہیں ہے. وثانیاً جو ہے کیا ہے، اس کے لیے دائمی طور پر جو ہے خبر کا ہونا ضروری ہے، یعنی ان زیدن کے توقف نہیں کر سکتے، جس طرح سے ذهب زیدن میں ہو سکتا ہے. بھلے مرفوع ایک کافی ہے ذهب کے لیے، اما ان کے لیے ایک اسم کافی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.